ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم۔ دعا کے آداب کا ذکر ہوا، کن جگہوں میں دعا کرنا چاہیے اور کن وقتوں میں دعا کرنا چاہیے ان کا ذکر ہوا۔ آج کی اس محفل میں اس بات کا ذکر ہوگا کہ کن لوگوں کی دعائیں قبول ہوا کرتی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا دعا نہیں کرنا چاہیے۔ تو جن لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں ان کا حاصل یہی ہے، ایک تو پریشان حال بندہ اللہ کی بارگاہ میں جو دعا کرتا ہے جائز دعا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول فرماتا ہے۔ اور دوسرا مظلوم، جس پر ظلم ہو، اگرچہ وہ گنہگار سیاکار ہے، اگرچہ وہ کافر ہے، کافر پر بھی اگر ظلم ہو تو اگر مظلوم کافر بھی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرماتا ہے۔ اور یہ حدیث ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے مجھے اپنی عزت کی قسم بے شک ضرور میں تیری مدد کروں گا اگرچہ کچھ دیر کے بعد۔ یعنی مظلوم کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ رد نہیں فرماتا۔ اور تیسرا عادل بادشاہ، یعنی وہ بادشاہ جو عدل و انصاف کرے، لوگوں کے ساتھ میں بھلائی کا معاملہ کرے، ایسے بادشاہ کی دعا بھی اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ اور چوتھا ہے مرد صالح، نیک بندے کی دعا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ قبول فرمانے کا مطلب میں اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ دعا کے قبول ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے، اسے یاد رکھیں، نہیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی بندہ یہ سمجھے کہ میں نے تو دعا کی تھی میری دعا قبول نہ ہوئی۔ اور پھر ماں باپ کا فرما بردار، جو اولاد اپنے ماں باپ کا کہنا مانتی ہے اور اپنے ماں باپ کے حکم پر عمل کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ ایسی اولاد کی دعا بھی قبول فرماتا ہے۔ پھر مسافر، بہت ساری احادیث میں ہے کہ مسافر کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے، جس میں کوئی بھی شک نہیں ہے۔ اور ایک حدیث پاک ہے حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، 3 شخص ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر حق ہے کہ ان کی کوئی دعا رد نہ کرے، ایک روزہ دار افطار کرے اس وقت میں، اور ایک مظلوم جب تک کہ اس کا انتقام نہ مل جائے، اور مسافر جب تک کہ واپس اپنے گھر پہ نہ آ جائے۔ تو اس مسافر کی دعا بھی اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ اور 7واں ہے روزہ دار، اور روزہ دار میں بھی خاص طور سے، ویسے تو پورا دن جب تک روزے سے رہتا دعا قبول ہوتی ہے، لیکن اس میں بھی خاص طور سے افطاری کے وقت میں۔ اور 8واں وہ مسلمان جو کسی مسلمان کے لیے اس کی عدم موجودگی میں دعا کرے، جو مسلمان بھائی ہے ابھی اس کے پاس موجود نہیں ہے، اس کے لیے جو دعا کی جاتی ہے نا، حدیث پاک میں یہ دعا بہت جلد قبول ہوتی ہے۔ اور جب بندہ کسی مسلمان بھائی کے لیے دعا کرتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں کہ اس کے حق میں تیری دعا قبول ہے اور تجھے بھی اسی طرح کی نعمت اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، تو نے بھائی کے لیے مانگا اللہ تجھے بھی عطا فرمائے۔ اور دوسری حدیث پاک میں ہے کہ یہ جو مسلمان بھائی کے لیے جو عدم موجودگی میں دعا کی جاتی ہے، یہ دعا حاجی، غازی، مریض، مظلوم، ان سب کی دعاؤں سے بھی زیادہ جلدی قبول ہوتی ہے، ان سب کی دعاؤں سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ اسے قبول فرماتا ہے، اور یہ دعا رد نہیں ہوتی ہے۔ اور اس دعا کی مقبولیت کے بارے میں احادیث وارد ہے۔ اور 9واں والدین کی دعا اپنی اولاد کے حق میں، ماں باپ اپنی اولاد کے لیے جو دعا کرتے ہیں، تو ایک حدیث پاک ہے کہ یہ دعا امت کے لیے دعائے نبی کی طرح ہے۔ ایک نبی اپنی امت کے لیے دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اسے کتنی جلدی قبول فرماتا ہے۔ ایسے ہی فرمایا گیا اگر ماں باپ دعا کرے اپنی اولاد کے لیے تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو بھی قبول فرماتا ہے۔ بہت سارے لوگ جو ادھر ادھر بھٹکتے ہیں اور اپنی پریشانیوں کے لیے دعائیں کرواتے رہتے ہیں،
ان کو چاہیے کہ اور جگہ تو دعائیں کروائیں، لیکن پہلے جو دعاؤں کی قبولیت کا بڑا دروازہ ان کے گھر میں موجود ہے، اپنے والدین سے دعا کروائیں۔ اللہ تعالیٰ والدین کی دعا اولاد کی حق میں رد نہیں فرماتا ہے، اور ایسے ہی اولاد کی دعا والدین کے حق میں، اگر اولاد اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی قبول فرماتا ہے۔ اسی لیے جب بھی بندہ دعا کرے تو اپنے لیے دعا کرنے کے بعد میں اپنے والدین کے لیے بھی دعا ضرور کرنا چاہیے۔ پھر 11واں وہ بندہ جو حج کے لیے جائے، جب تک اپنے گھر پہنچے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب تو حاجی سے ملے اسے سلام کر، مصافحہ کر، اور اس سے درخواست کر کہ تیرے لیے استغفار کرے، اس لیے کہ وہ اپنے گھر میں داخل ہو اس سے پہلے وہ مغفور ہے، اور وہ جو دعا کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے حاجی کی دعا قبول فرمائے گا۔ اب جو لوگ جانتے ہیں وہ تو حاجی آتے ہیں تو چاہے ملنے والا ہو یا نہ ملنے والا ہو، وہ ان کو لینے کے لیے ایئرپورٹ پہ پہنچ جاتے ہیں، ان کو پتہ رہتا ہے کہ ابھی یہ گھر پہنچا نہیں ہے اور ان کی دعا رد نہیں ہوتی۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ حاجی کی دعا رد نہیں ہوتی جب تک وہ پلٹے، اپنے گھر واپس نہیں پہنچ جائے۔ اور دوسری حدیث پاک میں ہے، عمرہ کرنے والے کا بھی ذکر ہے، فرمایا کہ حج وہ عمرہ والے خدا کے مہمان ہیں، اور دیتا ہے انہیں جو مانگے اور قبول فرماتا ہے جو بھی دعا کرے، جو بھی رب کی بارگاہ میں مانگے اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرماتا ہے۔ اسی لیے اہل اسلام کا طریقہ بھی ہے کہ جو حج یا عمرہ کے لیے جاتا ہے تو لوگ ان کو تحائف دیتے ہیں، ان کی دعوتیں کرتے ہیں۔ کیوں دعوتیں کرتے ہیں؟ ایک تو رشتہ داری اور دوستی نبھانے کے لیے، اور دوسرا ان کی دعائیں لینے کے لیے، کیونکہ جب آپ نے کسی کو روانہ کرتے وقت میں اسے نواز دیا ہے، اس کی عزت کی ہے، تو جب وہ جائے گا تو آپ کو ضرور وہاں پر یاد رکھے گا، اور جو جتنا زیادہ عزت سے پیش آتا ہے پھر وہاں پر حرمین شریف کے اندر اتنا ہی زیادہ دعاؤں کے اندر وہ یاد آیا کرتا ہے۔ اور وہاں پہ تو دعاؤں کے بہت موقع بھی ملتے ہیں نا، بہت سارے آپ دیکھیں گے حج اور عمرہ کے اندر ایسے مقام آتے ہیں جہاں پہ رک کر کے دعا کرنے کا حکم ہے، تو بندہ بار بار ایک ہی دعا تو کرے گا نہیں، تو الگ الگ لوگوں کے لیے وہاں پر دعائیں مانگتا ہے۔ اور 13واں وہ بندہ جو بیمار ہو، حدیث پاک میں ہے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بیمار کے پاس جاؤ تو اس سے اپنے لیے دعا کراؤ کہ اس کی دعا فرشتوں کی دعا کی طرح ہے، فرشتے دعا کریں۔ اعلیٰ حضرت سرکار نے کہا نا کہ یا الہی جو دعائیں نیک ہم تجھ سے کریں، قدسیوں کے لفظ سے آمین ربنا کا ساتھ ہو، یعنی اعلیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم دعا کریں تو فرشتے آمین کہیں، تو یہ بیمار کی دعا ایسی دعا ہے جو فرشتوں کی دعا کی طرح ہے۔ اور دوسری حدیث پاک میں ہے کہ بیمار جب تک اچھا نہیں ہو جاتا اس وقت تک اس کی دعا رد نہیں ہوتی ہے۔ یہ تو عام بیمار ہو گیا۔ اب اس کے علاوہ جو بھی مسلمان کسی بلا میں مبتلا ہو، چاہے دنیاوی بلا یا جسمانی بلا، اس کی دعا بھی اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا ہے۔ حدیث پاک میں حضرت سلمان کہتے ہیں، حضرت سلمان سے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، اے سلمان بے شک مصیبت زدہ کی دعا مستجاب ہے، قبول ہے۔ اور دوسری حدیث میں ہے، مومن مبتلا کی دعا کو غنیمت جانو، وہ جو دعا کرتا ہے مصیبت زدہ، کیونکہ جب بندہ مصیبت میں ہوتا ہے تو اس کا دل ٹوٹتا ہے، اور ٹوٹے ہوئے دلوں کو اللہ تعالیٰ بہت پسند کرتا ہے اور ان کی دعاؤں کو ضرور قبول کرتا ہے۔ اور پھر 15واں وہ بندہ جو خدا کو بہت یاد کرتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ 3 شخصوں کی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا، ایک تو وہ جو خدا کو بہت یاد کرے، اور دوسرا مظلوم، اور تیسرا عادل بادشاہ۔ تو خدا کو بہت یاد کرنے والے یہ نیک لوگوں کی دعاؤں کو بھی لینا چاہیے۔ اور پھر 16واں بندہ جو تنہا جنگل میں، جہاں اسے اللہ کے سوا کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، اکیلا ہے، جنگل میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہا ہے، تو وہ بندہ جنگل میں نماز پڑھنے والا، اس کی دعا بھی اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ اور ایک ہے غازی جو کفار سے جہاد کے لیے نکلتا ہے، جب تک واپس نہ آ جائے اس کی دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ اور پھر ایک وہ بندہ جس شخص نے کسی پر احسان کیا، آپ نے کسی کے ساتھ بھلائی کی، تو آپ نے جب کسی کے ساتھ بھلائی کی تو سامنے والا آپ کے لیے جب دعا کرتا ہے تو وہ دعا بھی رد نہیں ہوتی ہے۔ یعنی اپنے محسن کے لیے کوئی دعا کرے، اپنے اوپر بھلائی کرنے والے، انعام کرنے والے، احسان کرنے والے کے لیے جو دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو بھی قبول فرماتا ہے۔ اور یہ اخیرواں 19واں وہ بندہ جو جماعت مسلمین میں دعا مل کر کے کی جاتی ہے، جب مسلمان اکٹھا ہوتے ہیں اور وہاں پر جو دعا کی جاتی ہے، بعض لوگ دعا کرتے ہیں اور بعض لوگ آمین کہتے ہیں، یہ دعا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک بات کا یہ بھی ذکر مناسب ہے، کچھ ایسے بھی بندے ہیں جن کو دعا کرنے کی حاجت ہی نہیں ہے، بغیر مانگے ان کو مل جاتا ہے، اس طرح کے بھی کچھ بندے ہیں۔ ان بندوں میں کون کون ہے؟ ایک تو وہ بندہ جو درود پاک خوب پڑھتا ہے،
اگر وہ درود پاک پڑھتا رہے, کچھ بھی دعا نہ مانگے, بن مانگے اس کو مل جاتا ہے. جیسا کہ بڑی پیاری حدیث ہے, اس کو بار آپ لوگوں نے سنا ہوگا, بڑی لذیذ حدیث ہے. حضرت عبی بن کعب سے روایت ہے کہ جب چہارم شب گزرتی تھی, یعنی رات کا جو چوتھا حصہ جب گزرتا تھا, تو اللہ کے رسول علیہ السلام کھڑے ہو کے فرماتے, اے لوگوں خدا کی یاد کرو, خدا کی یاد کرو, آئی راجفہ, اس کے بعد آتی ہے رادفہ, آئی موت, ان چیزوں کے ساتھ جو اس میں ہے. یعنی راجفہ اور رادفہ یعنی وہی قیامت کا پہلا زلزلہ اور قیامت کا جو دوسرا زلزلہ جس میں لوگ مردے زندہ ہوں گے. میرے آقا نے فرمایا وہ آنے والا, اللہ کو یاد کرو. تو حضرت عبی بن کعب کہتے ہیں یا رسول اللہ میں بہت دعا کیا کرتا ہوں, تو اس میں سے حضور کے لیے کس قدر مقرر کروں؟ یعنی یا رسول اللہ میں بہت دعائیں مانگتا ہوں, آپ بتا دیں آپ پر درود پاک بھی کچھ دیر پڑھ دوں میں. تو میرے آقا علیہ السلام فرمایا جتنی چاہے. میں نے عرض کیا رسول اللہ چوتھائی حصہ؟ فرمایا جس قدر چاہے, اور زیادہ کرے تو تیرے لیے بہتر ہے. میں نے کہا آدھا؟ فرمایا جتنی چاہے اور زیادہ کرے تو تیرے لیے اور بہتر ہے. میں نے عرض کیا اپنی کل دعا حضور کے لیے کر دوں, یعنی اپنی کل دعا کے عوض حضور پر درود پڑھتا رہوں, یعنی جو دعائیں مانگتا ہوں دعائیں مانگنا بند کر دوں اور آپ پر درود ہی پڑھتا رہوں. تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا, اگر ایسا کرے گا تو اللہ تعالیٰ تیری تمام مشکلات کے لیے کافی ہو جائے گا اور تیرے گناہوں کو بخش دے گا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بندہ جو درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ بن مانگے ہی اس کو عطا فرما دیتا ہے, بن مانگے ہی اس کو دے دیا جاتا ہے. دوسرا بندہ اللہ کا ذکر کرنے والا, یہ ایک روایت ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے, جس سے میری یاد میرے مانگنے سے باز رکھے میں اسے بہتر عطا کروں گا اس سے بھی جو مانگنے والے ہیں. یعنی بندہ میرے ذکر میں لگا رہے تو نہیں مانگے نا, میں بن مانگے ہی اس بندے کو خوب عطا کر دوں گا. تو بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے, اللہ تعالیٰ بن مانگے ہی اس کو عطا فرما دیتا ہے. اسی لیے حضرت صالح بن عبداللہ نے اپنی تمام مدت وقوف میں ذکر الہی پر اختصار کیا, وہ خوب اللہ کا ذکر کرتے. تیسرا بندہ تلاوت قرآن کرنے والا. جب بندہ تلاوت قرآن کرے تو دعا مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی ہے, جیسا کہ حدیث پاک میں جسے تلاوت قرآن میرے ذکر اور میرے سوال سے روک دے اسے افضل اس کا بھی دوں گا جو مانگنے والے ہیں, ان سے بھی بہتر میں ان کو عطا فرماؤں گا. تو یہ تین بندے ایسے ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ بن مانگے ہی عطا فرماتا ہے. اب یہاں پر میں کچھ ان لوگوں کا ذکر, ان چیزوں کا ذکر کرتا ہوں جن دعاؤں کو مانگنے سے منع فرمایا گیا. یعنی اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا نہیں مانگنا چاہیے اور ان کو مانگنے سے منع فرمایا گیا ہے. یہ کون کون سی چیزیں ہیں, ان میں سے کچھ کا ذکر میں کرتا ہوں تاکہ بندہ ان چیزوں کو سمجھ لے, یاد کر لے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کبھی بھی نہ مانگے. اس طرح کی اعلیٰ حضرت اور آپ کی والد محترم نے 15 چیزیں ذکر کی ہیں, میں کچھ کا ذکر ان میں سے کرتا ہوں. پہلی چیز, دعا میں حد سے نہ بڑھے, یعنی ایک حد میں رہ کر کے دعا مانگے. جیسے مثال کے طور پر معاذ اللہ کوئی یہ دعا نہ مانگے کہ اللہ مجھے تو انبیاء اکرام کا مرتبہ دے دے, یا یہ دعا نہ مانگے کہ میں آسمان پہ چڑھ جاؤں. تو اس طرح کی جو دعائیں, یہ حد سے بڑی ہوئی دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر نہیں کرنا چاہیے, بلکہ جو بندے کی اوقات اور جو حیثیت ہے اسی کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مانگنا چاہیے. اور پھر اس کے بعد میں دوسرا ہے لغو اور بے فائدہ دعا کبھی بھی نہ کریں. بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا سنوس نام کا, تو اسے حکم ہوا کہ 3 دعائیں مانگ لے, تیری 3 دعائیں قبول ہوں گی. تو اب دیکھیں بےہودہ اور بیکار دعا مانگنا کتنا بیکار ہوتا ہے. جب اس کو اللہ نے حکم دے دیا کہ 3 دعائیں مانگ لے, تیری 3 دعائیں قبول ہوں گی, تو اس نے اپنی عورت کے لیے دعا کی کہ میری عورت تمام بنی اسرائیل کی عورتوں میں سب سے زیادہ خوبصورت ہو جائے. اب دعا کی تو بہت خوبصورت ہو گئی, اور عورت جب خوبصورت زیادہ ہو جائے تو پھر اس کا دماغ چھڑ جاتا ہے. اب وہ غرور اور شرور کرنے لگی, شوہر کو ستانے لگی. ایک دن وہ غصے میں آ کے کہنے لگا اللہ تعالیٰ یہ کتیا بنا دے. اب اس کی دعا قبول ہو گئی, اب وہ کتیا بن گئی. اب بیٹے سب مل کر کے آئے, کہنے لگے کہ ابا دعا کریں واپس اپنی اصلی حالت پہ آ جائے. تو دعا کی اللہ اس کو اصلی حالت پہ واپس کر دے, وہ پہلے کی طرح ہو گئی. تو 3 دعائیں قبول ہونی تھی, تینوں دعائیں مفت کے اندر بیکار چلی گئی. تو 3 دعائیں اس کو اچھی مانگنا چاہیے, لیکن اس نے ایسی لغو اور بے فائدہ دعا مانگی جس کی وجہ سے وہ کچھ فائدہ نہ اٹھا پایا. اسی طرح گناہ کی دعا نہ کرے, جیسے معاذ اللہ کو یہ دعا نہ کرے کہ فلاں کا پرایا مال مجھے مل جائے, یا معاذ اللہ اسی طرح زنا اور بدکاری, اس طرح کی گناہ کی دعا اللہ کی بارگاہ میں نہ کرے.
اور پھر چوتھا قطع رحم، یعنی رشتہ داروں سے تعلق توڑنے کی دعا نہ کرے کہ اللہ فلاں فلاں رشتہ داروں میں لڑائی ہو جائے، یہ دعا کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ حدیث پاک میں ہے مسلمان کی دعا قبول ہوتی ہے جب تک ظلم اور قطع رحم کی درخواست نہ کرے، اور یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے، کبھی بھی اس طرح کے اللہ کی بارگاہ میں دعا نہیں کرنا۔ جب دعا کرنا جائز نہیں ہے تو جادو ٹونا کے ذریعے جو رشتہ داروں کو لڑاتے ہیں وہ کتنے بڑے گنہگار ہیں۔ اور پھر اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مانگے تو حقیر چیز نہ مانگے۔ حقیر چیز نہ مانگنے کا یہ مطلب نہیں کہ چھوٹی چیز کا سوال ہی نہ کرے، مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑی بڑی نعمتوں کا سوال کرے۔ ہاں اگر بندہ اگر ضرورت پڑ جائے تو چھوٹی چیز کا سوال بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کرے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایسے ہی رنج و مصیبت سے گھبرا کر اپنے مرنے کی دعا نہ کرے، کیونکہ مسلمان کے لیے زندگی غنیمت ہے۔ جب تک زندہ ہیں نامہ اعمال کھلا، مر جائیں گے نا تو نامہ اعمال بند ہو جائے گا، پھر کچھ نہیں کر پائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں ایک آدمی شہید ہو گیا اور پھر 1 سال کے بعد اس کے بھائی کا بھی انتقال ہو گیا، تو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں دیکھا کہ شہید سے پہلے وہ بندہ جنت میں جا رہا ہے جو بعد میں انتقال کیا تھا۔ یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں جا کے خواب کو بیان کیا کہ تعجب ہو رہا ہے، شہید پیچھے رہ گیا، بعد والا آگے چلا گیا۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جو پیچھے انتقال کیا تھا کیا اس نے 1 رمضان کا اور روزہ نہیں رکھا، اور کیا اس نے 1 سال کی نماز اور نہیں پڑھی؟ یعنی تعجب کی کیا بات ہے، اگرچہ وہ شہید ہوا لیکن بعد والا 1 سال اور زندہ رہا تو 1 سال اور عبادت کرنے کا موقع مل گیا۔ تو اللہ کی بارگاہ میں کبھی موت کی دعا نہ کرے، کیونکہ بندہ جب تک زندہ ہے تب تک نیکی کر سکتا ہے۔ ہاں اگر موت کی دعا کرنا تو ایسے کرے کہ اے اللہ مجھے زندہ رکھ جب تک میرے لیے زندگی بہتر ہے، اور مجھے موت دے دے جب تک میرے لیے جس وقت میرے لیے موت میرے حق میں بہتر ہو۔ ایک شخص نے پوچھا یا رسول اللہ بہتر لوگوں میں سے کون ہے؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جس کی عمر لمبی ہو، کام اچھے ہو۔ تو اس کا مطلب عمر کا لمبا ہونا اچھی چیز ہے۔ موت کی دعا بندہ کیوں کرے؟ آپ نے دیکھا ہم شب برات میں دعا کرتے ہیں نا، 2 رکعت نماز درازی عمر بالخیر کے لیے پڑھتے ہیں، تو اب بندہ پھر اس کے علاوہ یہ کرے کہ نہیں مجھے جلدی موت آ جائے، مصیبتیں آ رہی ہیں تو پھر اس کا اجر بھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا عطا فرماتا ہے، تو بندے کو اس طرح کی دعا نہیں مانگنا چاہیے موت۔ ایسے ہی بے غرض صحیح شریک کسی کے مرنے اور خرابی کی دعا بھی نہیں مانگنا چاہیے، یعنی بغیر کسی مطلب کے کوئی شریک غرض بھی نہ ہو اور کہ اللہ فلاں کو موت دے دے، اس طرح کی دعا نہیں کرنا چاہیے۔ حدیث پاک میں ہے جب تم سنو کسی مرد کو کہ وہ یہ دعا کر رہا ہے کہ لوگ ہلاک ہو جائیں تو سب سے زیادہ وہ خود ہی ہلاک ہونے والا ہے، وہ خود ہی ہلاک ہونے والا ہے، تو کسی کی ہلاکت کی اور کسی کی موت کی دعا نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں کچھ صورتیں ہیں اس سے مستثنا، ان کے اندر اس بات کی اجازت دی گئی ہے، عام طور پہ اس طرح کی دعا نہیں کرنا چاہیے۔ ایسے ہی کسی مسلمان کو یہ بد دعا بھی نہ دے کہ تو کافر ہو جائے، یہ دعا کرنا بھی جائز نہیں ہے، بلکہ کسی کے کفر کی تمنا کرنا یہ خود کفر ہو جاتا ہے، اور بعض علماء نے تو اس طرح کی دعا کو بھی کفر قرار دیا ہے، اگرچہ اس کے اندر تفصیل ہے۔ ایسے ہی کسی مسلمان پر لعنت کی دعا بھی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ لعنت کا مطلب ہوتا ہے بندے کو اللہ کی رحمتوں سے دور کر دینا، اور اس طرح کی دعا کے وبال بہت سخت ہے، اور حدیث پاک میں بہت لعنت کرنے والے قیامت کے دن گواہ اور شفیع نہیں ہوں گے۔ اور بندہ جب کسی پہ لعنت کرتا ہے وہ لعنت آسمان کی طرف جاتی ہے، اس کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، اور واپس جو ہے پھر زمین کی طرف اترتی ہے تو ادھر بھی دروازے بند ہو جاتے ہیں، اور پھر دائیں بائیں پھرتی ہے، جب کہیں ٹھکانہ نہیں پاتی ہے تو جس نے لعنت کی ہے اسی کے اوپر پلٹ جاتی ہے اور وہ اسی کے اوپر اتر جاتی ہے۔ تو یہ لعنت کرنا یہ اچھی چیز نہیں ہے، اس سے بندے کو سخت پرہیز کرنا چاہیے، اور اس طرح کی دعا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نہیں مانگنا چاہیے۔ ہاں کچھ الگ صورتیں ہیں لعنت کی، جیسے کفر پر مرنا جن کا یقیناً معلوم ہو، اور دیگر جو مسائل میں نے اس سے پہلے بیان کیے وہاں پر اگر کوئی لعنت کرے جیسے ابو جہل وغیرہ پہ لعنت ہو تو وہ ایک الگ چیز ہے۔ ایسے ہی کوئی بندہ کسی مسلمان کو یہ بد دعا بھی نہ دے کہ تجھ پر اللہ کا غضب نازل ہو تو آگ یا جہنم میں داخل ہو جائے، اس کی بھی حدیث پاک کے اندر ممانعت ہے۔ یوں ہی کوئی اگر کفر کی حالت میں مر گیا، یا دیوبندی یا وہابی اسی طرح کفر پہ مر گیا، تو ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنا یہ بھی دعا کرنا جائز نہیں ہے، ان کے لیے دعائے مغفرت کرنا شریعت مطہرہ کے اندر منع ہے۔ ایسے ہی کوئی تحصیل حاصل کی دعا بھی نہیں کرے، جو پہلے سے حاصل ہے اس کی دعا کرنا بھی منع ہے۔ جیسے ایک آدمی جوان ہے اور پھر بھی دعا کر رہا ہے اللہ مجھ کو جوان بنا دے، تو جب پہلے ہی سے جوان ہے تو پھر جوانی کی دعا کرنے کا کیا مطلب ہوا؟ اور ایسے ہی اس طرح کی دعا بھی نہ کی جائے کہ اللہ مجھے اکیلے کو بخش دے،
تنگی کرنا، دعا میں تنگی کرنا بھی جائز نہیں ہے کہ اللہ مجھے میرے اکیلے کی مغفرت فرما دے، باقی کی مغفرت نہیں، تو اس طرح کی تنگی کے ساتھ میں دعا کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اور ایسے ہی اپنے مال، اپنے اہل و عیال اور اپنی اولاد کے لیے بد دعا کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے، اس سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ یہ کچھ ایسی دعائیں ہیں جن کو شریعت مطہرہ کے اندر کرنے سے منع کیا گیا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنی جانوں پہ بد دعا نہ کرو، اپنی اولاد پہ بد دعا مت کرو، اپنے خادم پر بد دعا مت کرو، اپنے مالوں پہ بد دعا مت کرو، کہیں قبولیت کی گھڑی کے موافق نہ ہو جائے۔ آپ نے بد دعا کر دی اور اگر قبولیت کی گھڑی ہوگی تو پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ آپ کی بد دعا قبول ہو کر کے آپ کے لیے پریشانی کا باعث بن جائے۔ تو یہ کچھ وہ مقامات تھے جن کا اعلیٰ حضرت سرکار نے یہاں پر ذکر فرمایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، یا اللہ یا رحمان یا رحیم العالمین۔ اپنے محبوبین کریم اور تمام محبوبان بارگاہ کے صدقے میں مولا اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہر گناہ ہر برائی سے محفوظ و معمون فرما۔ اے اللہ ماہ رمضان عشرہ اخیر اور شب قدر کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرما۔ بالخصوص مولا غزہ کے اور مولا فلسطین کے مظلومین کی مدد فرما۔ اے اللہ غزہ کے مولا بیواؤں، یتیموں، بے سہاروں، بھوکوں اور پریشان حالوں، بے گھروں اور تمام مولا وہاں کے اہل اسلام کی مدد کا سامان پیدا فرما۔ اسرائیلی کتوں اور مولا ان کے تمام ہم نواؤں کو نیست و نابود فرما دے۔ اے اللہ ان کے اوپر اپنے عذاب کا کوڑا نازل فرما۔ اے اللہ ان کے غرور کو خاک میں ملا دے۔ العالمین غیب سے اہل ایمان کی مدد کا سامان پیدا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد